اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ کون ہیں وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ اپنا دوست کہتا ہے؟ تو اللہ پاک سورہ آل عمران آیت 134 میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خوشی اور تکلیف میں خرچ کرنا، یہ خرچ کرنا صرف روپیوں پیسوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ خرچ کرنا اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے صبر کے ساتھ اور اپنی برداشت کے ساتھ، ہر حالات میں، چاہے خوشی ہے، آرام ہے، سکون کے دن ہیں، اطمینان کا وقت ہے، یا چاہے تکلیف ہے، مشکل کے زمانے ہیں، مگر وہ اپنا اخلاق ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا غصہ برے لہجے میں بات کر کے دوسروں پہ نہیں الٹاتے، کوئی بھی وقت آ جائے تحمل اور برداشت سے کام لیتے ہیں۔ کبھی سوچا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ ہمیں غصہ کن مقامات پہ آتا ہے؟ جب کوئی ہمیں غلط بات کہہ دے، سخت بات کہہ دے، کوئی ہماری خامی نکال دے تو ہم جواب دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کوئی بدتمیزی کرے، ہاتھ اٹھائے تو ہم غصے کی شدت میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر گالیاں دینے پہ بھی آ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہماری عزت نفس پہ چوٹ جو لگتی ہے، دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ اس نے ہمیں سمجھا کیا، آخر ایسی کی تیسی میری انسلٹ کرنے کی کوشش کیسے کی، اور اس سوچ میں آ کر، غصے میں آ کر ہم اپنا توازن کھو دیتے ہیں، کیونکہ خود پسندی ہے ہم میں، ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہمارے نفس ہمیں اس طرح ٹرینڈ کر چکے ہیں کہ ہم بن چکے ہیں۔ مگر رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، کبھی ایک بار دل میں یہ خیال لانا کہ تم کسی جگہ، کسی محفل میں یا کسی ایسی جگہ جہاں لوگوں کا مجمع ہو، تم موجود ہو، تم وہاں موجود لوگوں سے حق بات کر رہے ہو، سچی بات کرنے گئے ہو، انہی کے فائدے کی بات کہنے کے لیے پہنچے ہو، مصیبتوں سے بچانے کے لیے کوئی بات کہنے گئے ہو، کچھ سمجھانے گئے ہو، تمہارا اپنا کوئی مفاد نہ ہو، صرف انسانیت کی محبت تمہیں وہاں لے جائے اور وہاں کے لوگ، وہاں موجود لوگ تمہارا مذاق اڑانے لگ جائیں، تمہیں دھکے دینے لگ پڑیں، تم پہ پتھر برسا دیں، تمہیں ایسے الفاظ کہیں کہ پاگل، مجنوں، دماغ خراب، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گیا، کیا تم ہی ہو بڑی فکر کرنے والے ہماری، اور تمہیں مار مار کے اس محفل سے نکال دیا جائے، تو بتاؤ کیا کرو گے؟ ہے اتنا صبر، ہے اتنی برداشت، ہے اتنا تحمل ہم میں سے کسی میں بھی، جو ایسے ایک مقام پہ، طائف کے مقام پہ، اللہ کے محبوب، کائنات کے سب سے عظیم انسان ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا؟ کیا ہماری عزتیں، ہمارے وجود، ہماری سیلف رسپیکٹ ان کے وجود سے، ان کی عزت سے بڑھ کر ہیں؟ کیا انہوں نے غصہ کیا؟ کیا انہوں نے بد دعائیں دیں؟ بلکہ انہوں نے معاف کر دیا، ان کے حق میں دعائیں کر دیں کہ اے اللہ یہ نہ سہی، مگر ان کی آنے والی نسلیں میری اس بات کو سمجھ جائیں گی جو میں تیرا پیغام انہیں دینے آیا تھا سلامتی کا، تو یہ نہ سہی اگلے لوگ سمجھ جائیں گے، اور تو انہیں
میری تکلیف کی وجہ سے، میرے دکھ کی وجہ سے، میری پریشانی کی وجہ سے، یا جو میری سیلف رسپیکٹ مجروح ہوئی اس کی بنا پہ کوئی تکلیف مت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، تم پر غصہ کرنا کیا واجب ہے؟ اپنا ٹیمپر لوز کر دینا کیا واجب ہے؟ سیلف رسپیکٹ کیا اس ذات سے بڑھ کر ہو گئی؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہاں جو پتھر جنہوں نے ان کو لہو لہان کیا وہ انہوں نے ہمارے لیے کھائے، ہمیں سبق دیا کہ کبھی بھی صبر کا دامن، اخلاق کا دامن ہاتھ سے مت جانے دینا، کیونکہ اللہ ایسوں کو پھر دوست نہیں بناتا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کسی کے لیے نہ صحیح مگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اپنے رب پاک کے لیے خود کو اس غصے سے بچانا، کیونکہ جو غصہ کرے گا وہ اللہ کا دوست نہ رہے گا، اور اگر اللہ کا دوست نہ رہا تو پھر وہ شیطان کا دوست بن گیا۔ اس نے غصہ کیا تھا، اس نے خود کی سیلف رسپیکٹ کو غرور بنا لیا تھا، حسد کا بھی شکار ہو گیا تھا۔ یہ غصہ کوئی ایک بیماری ساتھ لے کر نہیں آتا، یہ تمہارا اخلاق برباد کر دیتا ہے۔ تو اپنے رب کی دوستی کے لیے غیظ و غضب اور غصے سے بچنا، اپنے اعمال ضائع ہو جانے سے بچانا، تاکہ اپنے رب کے دوست بن سکو۔ وہ رب تمہیں اپنا دوست کہے تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔